میں ساتھ قرآن کے حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے کبھی سنا لوگ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ مختلف اس کے نام ہیں، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، اس قرآن کے 3 دور گزرے ہیں، ان 3 بزرگ دوروں کے نام سے قرآن کے 3 نام بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پڑھا، اللہ نے کلام کا تکلم کیا۔ نمبر 2، اللہ نے اس قرآن کو حضور کے سینے پہ اتارا، اللہ کے پیغمبر کی زبان نے قرآن کو پڑھا، یہ 2 دور گزرے۔ نمبر 3، اس قرآن کو لکھا گیا۔ یہ لکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن بھی ٹھیک ہے، کتاب اللہ بھی ٹھیک ہے، کلام اللہ تو نہیں دیا، صحابہ نے قرآن کو لکھ لیا، یہ تو بدعت تھی نا، جو کام نبی نے نہ کیا وہ صحابہ نے کیوں کیا؟ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کریں گے، اس لیے میرے رب نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ذالکا، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ھذا۔ ہم اردو میں اشارہ کرتے ہیں نا، یہ اور وہ، یہ کے لیے کہتے ہیں ھذا اور وہ کے لیے ذالکا۔ عربی زبان میں یہ کے لیے ھذا اور ذالکا وہ کے لیے، ایک اشارہ قریب کا اور ایک اشارہ بعید کا۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں مفسرین نے ایک اعتراض کیا، دیکھو قرآن کو وہ کیوں کہا؟ قرآن تو سامنے موجود ہے، جب قرآن سامنے موجود ہے تو کہنا یوں چاہیے تھا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا ذالک وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اعتراض تو ہوا نا، جب قرآن سامنے ہے، قرآن قریب ہے، اشارہ قریب کا لاؤ، اشارہ دور کا کیوں لائے؟ بعض مفسرین نے جواب یہ دیا، کہتے ہیں ذالکہ سے مراد اس سامنے جو قرآن اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ لوح محفوظ والے قرآن کی طرف، کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست اس سے بہتر جواب ہمارے کعبے نے کتنا عمدہ دیا، ہمارے کعبے نے بہت عجیب جواب دیا۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا تو لکھا ہوا تو نہیں نہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اثر پہ حضرت جبریل کے ذریعے قرآن دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا تو پیغمبر نے قرآن لکھ کر تو نہیں نہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا اور بعد میں لکھ لیا۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے قرآن اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، تورات اللہ نے لکھی ہوئی دی، انجیل لکھی ہوئی دی، زبور لکھ کر دی ہے، لیکن قرآن تو لکھا ہوا نہیں دیا، پیغمبر نے صحابہ کو لکھا ہوا قرآن نہیں دیا۔ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے نا، قرآن تو ابو بکر نے لکھا، قرآن تو عمر نے لکھا، قرآن تو عثمان علی نے لکھا۔ اعتراض ہو سکتا تھا، جو اعتراض 1300 سال 1200 سال یا 1000 سال بعد میں آنا تھا، اللہ نے جواب پہلے دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں قرآن محمد نے نہیں لکھا، قرآن ابو بکر لکھے گا، میں جانتا ہوں قرآن عمر لکھے گا، رب نے جواب پہلے دیا، فرمایا الف لام میم ذالک وہ قرآن جو لکھا جائے گا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی نہیں لکھا، ذالک الکتاب وہ جو لکھا جائے گا، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی تم نے غور کیا، میرے رب نے تکلم کیا، یہ کلام اللہ بنا، اللہ نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا، فرمایا فاذا قرأنا فاتبع قرآنا، یہ قرآن بنا جب حضور نے پڑھا اور جب ابو بکر نے لکھا تو پھر یہ کتاب اللہ بنا۔ قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ کلام اللہ ہے اللہ کے اعتبار سے، کتاب اور قرآن یہ کلام اللہ ہے اللہ کے اعتبار سے، اور قرآن ہے حضور کے اعتبار سے، اور کتاب اللہ ابو بکر صدیق کے اعتبار سے۔ جو ابو بکر نے کام کرنے تھے رب نے پہلے صفائیاں دے دی ہیں تاکہ اس پر کوئی بھونک کر اعتراض نہ کر سکے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تو بھی ٹھیک، کلام کو تو بھی ٹھیک، اور کتاب اللہ کو تو بھی ٹھیک۔ یہ قرآن جو لکھا ہوا رب نے ہمیں عطا فرما دیا، رب نے گواہیاں خود دے دی ہے، صداقت پہ مہر رب نے خود لگا دی ہے بحمد اللہ تعالی۔ اللہ نے ایسی صحابہ کی صفائی دی ہے، اب دنیا کا کوئی کافر اس پر اعتراض کر نہیں سکتا، کرے گا تو اپنا ایمان برباد کرے گا۔ تو میں نے خیر روایات پڑھی اسی قرآن کے حوالے سے، میں عرض کر رہا تھا اللہ میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں آیت تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے، آئندہ قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، وعدہ تو اللہ نے لیا نا۔ ہم اس پہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے یہودی اور عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں تمہاری تورات ٹھیک، تمہاری انجیل ٹھیک، تمہاری زبور ٹھیک، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری انجیل کو ہم اب قابل عمل نہیں سمجھتے، تمہاری تورات کو قابل عمل نہیں مانتے، تمہاری زبور کو قابل عمل نہیں مانتے۔ یہودی عیسائی فوراً کہتے ہیں بے کیوں قابل عمل نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں تمہاری تورات انجیل کو بدل دیا گیا اور قرآن کو بدل کوئی نہیں سکتا، قرآن کے محفوظ رہنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا۔ یہودی اور عیسائی
فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو جس آیت میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا، وہ آیت پڑھو۔ ہم نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی نے اعتراض کیا، اس نے کہا مولانا اس قرآن میں تو یہ ہے انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو اتارا، کیا تو رات ذکر نہیں ہے؟ کیا انجیل ذکر نہیں ہے؟ کیا زبور ذکر نہیں ہے؟ یہ تو سارے ذکر ہیں۔ اللہ فرمایا بالکل ذکر ہے۔ اس نے کہا جب یہ سارے ذکر ہیں تو اس پر کیا دلیل ہے؟ یا ذکر سے مراد قرآن ہے تو رات انجیل کیوں نہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائے، مولانا فرمایا تو نے اعتراض اس لیے کیا تو لغت عرب کو نہیں جانتا، اگر عربی لغت اور زبان کو جانتا تو اعتراض نہ کرتا۔ عیسائی پادری کہنے لگا جی وہ کیسے؟ حضرت فرمایا کہ دو لفظ عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلا، ایک ہوتا ہے انزل ينزل انزالا۔ نزل ينزل کا معنی اور ہے، انزل ينزل کا معنی اور ہے۔ اگر کسی بات کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے، وقفے وقفے سے اتارا جائے تو پھر عربی میں نزل ينزل تنزیلا کہتے ہیں، اور اگر اکٹھا ایک مرتبہ اتارا جائے پھر عربی زبان میں انزل ينزل انزالا کہتے ہیں۔ تو رات کو دیکھو اکٹھی اتری، انجیل کو دیکھو اکٹھی اتری، زبور کو دیکھو اکٹھی آئی، اور قرآن کو دیکھو تو 23 سال میں آیا۔ اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر، تو معلوم ہے ذکر سے مراد قرآن ہے تو رات انجیل زبور نہیں ہے۔ عیسائی لاجواب ہو گیا، حضرت کے جواب پہ عیسائی لاجواب ہوا۔ میں نے ایک جگہ پہ یہی اعتراض اور جو مولانا قاسم نانوتوی کا پیش کیا، ایک غیر مقلد کی چٹ آ گئی، اس نے مجھے چٹ لکھی، کہتے تم کہتے ہو نا قرآن کہتے نزلنا، قرآن نے تو انزلنا بھی کہا۔ میں نے کہا ہاں پہ کہتے قرآن کہتے انا، قرآن کریم نے سورۃ القدر میں اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ اب یہاں نزلنا کا لفظ تو نہیں ہے نا، انزلنا فی لیلۃ القدر ہم نے اتارا۔ کہتے دیکھو آپ کہتے ہیں نزلنا، قرآن کہتے ہیں انزلنا۔ میں کہتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا گمراہ وہی ہوگا جو کم علم ہو یا کم عقل ہو۔ میں نے کہا بیوقوف تو جانتے نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو دو مرتبہ اتارا، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ۔ جب لوح محفوظ سے اتارا تو اکٹھا، اور آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ 23 سالوں میں، اس لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے نزلنا بھی ٹھیک ہے۔ ہم تو نزلنا پہ بات کرتے تھے نا، انا نحن نزلنا ذکر، ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اعتراض تو تم کرو، تمہارے پاس کوئی اعتراض کا جواب نہیں ہے، جو ہم اعتراض کریں گے تم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو رات پہ اعتراض کیے گئے تم نے جواب نہیں دیا، انجیل پہ اعتراض کیے گئے تم نے جواب نہیں دیا۔ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، یقین کیجئے دیوبندی ہو تمہیں مبارک ہو، ہمارے کابر نے علمی جواب نہیں دیے، ہمارے کابر نے عملی جواب بھی دیے۔ ایک ہوتا ہے علم سے جواب دینا، ایک ہوتا ہے عمل سے جواب دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کے سامنے آپ نے سنا، دہلی میں عیسائی فنڈر پادری تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو کہ قرآن جلتا نہیں ہے، تم کہتے ہو قرآن محفوظ رہتے، حالانکہ رب کا وعدہ یہ نہیں ہے۔ روایات میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر کسی قرآن کو چمڑے میں ڈال دیا جائے وہ چمڑا محترق آگ میں جلتا نہیں ہے۔ اس عیسائی نے اس حدیث کو اعتراض بنیاد بنا کے لگا، کہتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جلتا نہیں ہے، اچھا آؤ تو مجھ سے مناظرہ کرو، لیکن مناظرہ علمی نہیں ہوگا، میرا تمہارا مناظرہ عملی ہوگا۔ تم اپنے قرآن کو لاؤ، میں اپنی انجیل کو لاتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ میں نہیں آج باللہ ڈال دو، میں اپنی انجیل کو ڈال دیتا ہوں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور کہا حضرت آپ فرمائے، ہمارے تو جواب سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا تم چیلنج قبول کرو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا، آج بھی آپ سے لاہور کے مسلمانوں کہتا ہوں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے ہم اعتراض کا جواب خود دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب خود مت دو، جواب کے لیے عالم کی طرف رجوع کرو، کافر تمہارا پیچھا چھوڑ جائے گا، گمراہ تمہیں چھوڑ جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر تم پہ کوئی اعتراض کرے تم خود جواب مت دو، کبھی میں عالم نہیں ہوں میرے عالم کے پاس ہو، تم عالم کا نام لوگے یہ یوں دوڑے گا جیسے شیطان اذان کی آواز سن کے دوڑتے، تم آزما کر تو دیکھو، یہ گناہ تبھی ہوگا ہم خود سوال کا جواب دیں گے، جواب بنے گا نہیں اور باطل کے سامنے جھک جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل تو اس کے پاس بھی ہے نا، میں کہتا ہوں کوئی دلیل اس کے پاس تو تھی لیکن تم ادھر آ کر تو بات کرو۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، بلکہ یہاں سے غیر مقلد تھے، ایک ہمارا تبلیغی بھائی اس کو لے کر سرگودا میرے پاس اعتراضات کے جواب کے لیے، انہوں نے کہا جب ہمیں سوالات ہے، میں نے کہا بہت اچھی بات۔ وہ ایک سوال کرنے لگا، وہی جو غیر مقلدین نے رٹا رکھے تھے، مجھے کہتے مولانا آپ تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا بحمداللہ تعالیٰ کرتے ہی نہیں ہے بلکہ تقلید کو واجب بھی سمجھتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کو فاسق بھی کہتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا یہ تقلید کیسے؟ میں نے کہا یہ دلیل بات کی ہے، دلیل بات ہی۔ مجھے کہتا ہے تقلید سمجھا سکتے ہو؟ میں نے کہا سمجھا سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہاں سے؟ میں نے کہا قرآن سے۔ ہم تین بیٹھے، کہتے ہیں جی قرآن سے دلیل لو۔ میں نے کہا تو قرآن پڑھ کہاں سے پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا تو نے حمزے پہ کون سی حرکت پڑھی ہے؟ کہتے ہیں زبر کی۔ میں نے کہا تو کہتے الحمد، میں کہتا ہوں الحمد، یہ کہتے الحمد، بتا میری الحمد غلط ہے تیرا الحمد ٹھیک ہے تو مجھے دلیل لے۔
نہیں سمجھے؟ میں نے کہا بھائی تو دلیل لے، تو اتنی جلدی جو غیر مقلد ہوا، ہمیں بھی کوئی دلیل لے۔ کہتا جی الحمد نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کہ تو نہیں ہے، الحمد ہے۔ تو بتا الحمد کیوں ہے؟ تو نے الحمد پڑھتے اللہ کو دیکھا؟ تو نے الحمد پڑھتے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ تو نے الف پہ زبر کیسے پڑھی ہے؟ تو نے قاری سے پڑھی نا، قاری بات کے تو نے مان لی ہے، تیرا مولوی کہہ دے تو نے بات مان لی ہے، تیری ماں نے کہا الحمد تو نے مان لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے، قرآن کے قاری کی تقلید کرتا ہے، امام کی تقلید نہیں کرتا۔ میں نے کہا ظالم میری بات کو پلے باندھ رہے، اگر تو تقلید نہ کرے رب کعبہ کی قسم تم دین کی بات کرتے ہو، الحمد میں حمزے کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی، تو ثابت کر دے۔ میں نے کہا مجھ سے کہہ دے۔ میں کہ تو میرے پاس دلیل موجود ہے، الحمد میں زبر کیوں پڑتا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم نے نحو پڑھی، ہمیں موجود ہے حمزہ وصلیہ جو مفتو ہوتا ہے ابتداء کلام میں، میں تو دلیل دے لوں گا، لیکن اگلی بات یاد رکھ لے۔ میں کہ تو بات یاد رکھو، تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید اس کا معنی ہوتا ہے ایک بات دلیل ہو، آپ بلا مطالبہ دلیل مان لیں، اگرچہ بعد میں تمہیں دلیل بھی مل جائے، اگر